جو چیزیں تحت القدرت ہے اور اللہ کی شان کے لائق ہے ان پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ والمسألة تفصیلة فی البیضاوی وأطرافه من التفاسیر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آسان ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ تمہید ہے جو اعجاز قرآن اور صداقت الرسول اور اوصاف مومنین خمسہ اور ذم کافرین و منافقین اور نشانہائے عشرہ اور مثالین تفصیلین پر مشتمل ہے۔ اصل غرض سورت کا وہ ہے اثبات العبادت المخلصہ للہ جل وعلا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ اللہ سورۃ فاتحہ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نہ اور کوئی معبود مانتے ہیں نہ اور کوئی مستعان مانتے ہیں۔ یہاں پورے عالم کو خطاب ہے، بظاہر تو مومنین، کافرین، منافقین، لیکن علماء کہتے ہیں جن اور انس دونوں مکلف۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم۔ تفسیر البحر المحیط میں، تفسیر روح البیان میں، ابن کثیر میں، احکام القرآن قرطبی میں، السراج المنیر خطیب شیربینی میں، اکلیل مولانا عبدالحق شہر آبادی میں، اور تمام اکابر کے تفسیروں میں یہاں ہے اعبدوا ربکم وحدوا ربکم۔ علماء و فضلاء متوجہ ہے، جائز نہیں ہے آپ کے لیے غفلت۔ قرآن کریم میں عبادت اکثر توحید کے معنی میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بخاری شریف کتاب التفسیر میں ابن عباس سے ہے لیوحدون۔ یہاں یعبدون کے معنی ہے توحید ماننا۔ معلوم ہوا کہ جن لوگوں کے عقیدے میں توحید نہیں ہے ان کی عبادت عند اللہ عبادت نہیں۔ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترکی رسوم۔ غالب بھی اتنی عقل رکھتا ہے، موحد سے کہتے ہیں جو رسوم اور بدعات سے بچے۔ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترکی رسوم، اور ملت جب بٹ گئی اجزائے ایمان ہو گئے۔ وہ غریب 11ویں کرتے ہیں، تیجے کرتے ہیں، چیلم و درسیے مناتے ہیں، جشن میلاد و جشن معراج کرتے ہیں، اور کتنے ناکردنیاں کرتے ہیں، مگر ان کے اخیر میں ایک ہی بات، ایک شعر پڑھو، ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں۔ عبادت کی تو سزا ہے، جزا خیر تو نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہ تفسیر اتنی پختہ ہے، اس پر صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، ائمہ تفسیر کے نقول موجود ہے کہ اعبدوا کے معنی ہے وحدوا، ایک اللہ کو وحدہ لا شریک لہ۔ آپ خود سمجھ لیں، ایک آدمی اگر نماز پڑھے اور وہ فلاں کو دستگیر سمجھ رہا ہے اور فلاں کو فریاد رس سمجھتا ہے، حاجت روا، تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس کی نماز کہاں؟ میرے پاس جتنا ذخیرہ تفسیر ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت پورے پاکستان میں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری کے بعد ان کے پاس بہت زیادہ، مجھے تو شاید کسی کے پاس اللہ نے وسائل بھی دیے تھے اور صلاحیت بھی تھی اور وقت بھی بہت ملا تھا، کام بہت طویل کیا،
ان کے بعد پورے پاکستان میں کسی ایک جگہ قرآن پاک کی تفسیر کا اتنا خزانہ موجود نہیں جتنا میرے پاس ہے. تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، فخر اور دارست العیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، نسل و نسب بچائے رکھے. صرف ایک تفسیر مجھے ملی اور اس سے مجھے بڑا دکھ پہنچا ہے، حالانکہ وہ میری زندگی کا مشعل رہی ہے، اور وہ ہے روح المانی آلوسی بغدادی کی، جس نے اعبدو کا معنی وحدو سے نہیں کیا. غالباً وہ اتنی طویل بحث میں چلے گئے کہ اس طرف توجہ نہ ہو سکی، اور وہی دن تھا جس کے بعد روح المانی میری نظر سے نکل گئی. مجھے اس پر افسوس اور نہایت شرمندگی ہے، کیونکہ میں نے درجہ رابعہ سے لے کے اس کو دیکھنا شروع کیا. میں رابعہ میں تھا وہی لڑکا جو مجھ سے 2 رکوع ترجمہ پڑھتا تھا، اس نے مجھے اخبار لا کے دکھایا کہ تفسیر روح المانی پہلی مرتبہ پاکستان میں لاہور سے اور ملتان مکتبہ امدادیہ سے شائع ہو رہی ہے. مجھے کہا یہ ہمارے کام کی ہے. میں نے کہا بہت زبردست. اس نے ان کو خط لکھا اور کچھ دنوں بعد جتنے حصے چپ چکے تھے وہ آ گئے، پھر اور آئے 2-3 سالوں میں مکمل ہو گئے. طالب علمی کے زمانے کی میری وہ تفسیر میرے پاس ہے، اور بھی 10 نسخے ہیں. لیکن اس جگہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اعبدو میں صحابہ اور تابعین کی تفسیر نظر انداز فرمائی، جس کے بعد جو میری مطلوبہ نظر کی اس تفسیر پر وہ نہیں رہی. مجھے خوف پیدا ہوا کہ اس سے تفسیر کے اندر نصوص میں کوتاہی ہو رہی ہے. یاد رکھنا، ایک تفسیر وہ ہے جو منصوص ہے، وہ اول ہے، وہ ہم پر فرض ہے بیان کرنا. دوسری تفسیر علماء کرام کی تحقیق ہے، وہ مروی ہے، ناخذ ما نشاء و نختار ما نشاء. وہ سب بیان کرنا ضروری نہیں ہے، جو مناسب ہوگا وہ بیان ہوگا. لیکن نبی کی تفسیر یا صحابہ کی یا تابعین کی اول کوشش یہ ہوگی کہ وہ کسی طرح بیان ہوگا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان سورۃ الرحمن میں یہاں علامہ آلوسی نے تفسیر صحیح کی. حل جزاء التوحید الا الجنہ، پہلے احسان سے مراد توحید ہے، دوسرا احسان سے مراد جنت ہے. یعنی اللہ توحید کے بدلے میں موحدین کو جنت نصیب فرمائیں گے.